اور اب کچھ بات کریں گے بدلتی موسم کی تو ملک میں شدید سردی کی لہر، بالائی علاقوں میں خون جما دینے والی ٹھنڈ۔ اسکردو میں کم از کم درجہ حرارت -7 ریکارڈ کیا گیا، کوئٹہ میں -4، چترال میں پارہ -2 تک گر گیا، مری میں درجہ حرارت -1 اور اسلام آباد میں 0 ریکارڈ کیا گیا۔ پشاور میں درجہ حرارت 2 سینٹی گریڈ تک گرا، ملتان میں پارہ 6 اور لاہور میں 5 سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ حکومت کی قومی اسمبلی کے فلور پر پی ٹی آئی کو مذاکرات کی مشروط پیشکش، شیل افضل مروت کی بات چیت کے لیے پارلیمانی کمیٹی بنانے کی تجویز۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پیش کی شرائط ناقابل قبول ہیں، گن پوائنٹ پر مذاکرات ہو سکتے ہیں، نہ دھمکیوں سے۔ بات چیت کے لیے ٹھوس اقدامات کرنا ہوں گے، پہلی مرتبہ پی ٹی آئی کی طرف سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا ہے، مانتا ہوں میری زبان آگ اگلتی ہے، آپ مٹھاس تو ڈالیں، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما شیر افضل مروت بولے سیاسی قوتوں کے ملنے تک مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکتے، یہاں ایسا ماحول ہوتا ہے جیسے سوتنیں لڑتی ہیں، خواجہ آصف کی زبان آگ اگلتی ہے، مسائل کا حل نکالیں، اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کر لیں۔ رانا ثناء اللہ نے مذاکرات کی بات کو غیر معمولی پیش رفت قرار دیا، کہا پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی حکومت کو پیغام بھیجے، سیاسی ڈائیلاگ کے لیے تیار ہیں، اپوزیشن اور حکومت مذاکرات نہیں کریں گے تو جمہوریت کی گاڑی نہیں چلے گی۔ خوشگوار ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا ہے پہلی دفعہ ادھر سے، اس قسم کی آوازیں اٹھتی رہیں تو بہت سارے مسئلے جو ہے وہ حل ہو سکتے ہیں۔ خیر صاحب میں چیئر پہ ہوں ورنہ میں یہی بات خود اٹھ کے کہہ دیتا۔ میرے متعلق کہا کہ میری زبان بھی آگ اگلتی ہے، بالکل ٹھیک کہا انہوں نے، میری زبان میں بھی کوئی شرینی نہیں ہے، شرینی جو ہے ادھر اسی طرح آتی ہے، یہ سبحان اللہ کہیں گے میں بھی سبحان اللہ کہہ دوں گا، یہ کوئی اور کو منفی بات کریں گے تو اس کا منفی جواب ہی آئے گا۔ یہ چیزیں محبت سے اور پیار سے بڑھتی ہیں، دھمکیوں سے نہیں بڑھتی۔ اگر ان چیزوں کو اس اسپرٹ کو بڑھاوا دینا ہے تو مروت کی زبان بولیں، اسی زبان میں آپ کو جو ہے رسپانس ملے گا، لیکن کوئی اور زبان بولے گا، کسی اور لہجے میں بات کرے گا، اس میں تلخی ہوگی تو پھر تلخی جو ہے وہ تلخی کوئی دعوت دیتی ہے۔ تو مذاکرات کی کوئی باضابطہ کوئی شروعات جو ہے نہیں کی گئی کہ یہ 8 ماہ میں اس ایوان میں آپ نے بھی دیکھا، ہم سب نے دیکھا، ماحول اس طرح بنا ہوتا ہے جیسے یہ نیشنل اسمبلی نہیں ہے، کہیں سوتنے آپس میں لڑ رہی ہے، ہر وقت تانے، ہر وقت تنقید، میڈیا روز کہتا ہے مذاکرات ہو رہے ہیں، یہاں سے کبھی بات آتی ہے کہ ہم تو مذاکرات کر ہی نہیں رہے ہیں، یہاں پہ بھی ہماری طرف سے بھی کہتے ہیں کہ جی مذاکرات نہیں ہوتے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب موجود ہیں اور بڑا احترام ہے میرے دل میں، لیکن ان کی زبان بھی آگ اگلتی ہے، اور یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ ہم جو ہیں بڑے ہی اس معاملے میں کوئی درگزر کرتے ہیں، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اس ایوان کی کوئی کمیٹی بنا دیں، بیٹھ جائیں، کیا غلطیاں ہیں، کیا ہمارے ٹیوارز ہونے چاہیے، کیا ہماری فکر ہونی چاہیے، اور کیا یہ ہمارا فرض نہیں ہے کہ اس ملک کو اس غیر یقینی صورتحال سے نکالے؟ جب تک اس ہاؤس کی دونوں طرف حزب اختلاف اور حزب اقتدار آپس میں بیٹھ کے ڈائیلاگ نہیں کریں گی، پولیٹیکل ڈائیلاگ نہیں ہوگا، یہ سسٹم نہیں چل سکتا۔ لیکن اگر آپ نے یہ کمیٹی بنائی ہے اور یہ کمیٹی جو ہے یہ ہمارے ساتھ مذاکرات کے لیے ہے، لیکن یہ آپ کی طرف سے تو کبھی ایک لفظ نہیں کہا گیا آج تک کہ جی ہم نے یہ کمیٹی بنائی ہے، یہ حکومت سے یا پی ایم ایل این سے یا الائیڈ پارٹی سے جو ہے وہ بات چیت کرنے کے لیے، مذاکرات کرنے کے لیے کمیٹی بنائی۔ جو بیان جاری ہوا وہ یہ تھا کہ جی ہم نے یہ کمیٹی بنا دی ہے، جس کا دل چاہتا ہے وہ آگے بات کر۔ ہمارے شکوے شکایات دور ہوں گے تو پھر بات آگے بڑھے گی، بیرسٹر گوہر نے پھر واضح کر دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا مذاکرات پر جن سے رابطہ ہونا ہے وہ کر لیں گے۔ ہم خود سے کوئی کام نہیں کرتے، بانی پی ٹی آئی ہی ہدایات دیتے ہیں، مذاکراتی کمیٹی بانی پی ٹی آئی نے ہی بنائی ہے، کسی کو اختیار نہیں کہ وہ بانی کو ڈکٹیٹ کرے، سیاسی مسائل کا حل سیاسی طور پر ہی ڈھونڈنا ہوگا۔ گولیوں کی بات کرنے والوں نے ٹی ایل پی کے دھرنے پر گولیاں چلائیں، شہزاد اکبر اور شہباز گل جیسے لوگ غلط مشورے دیتے رہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ قومی اسمبلی میں پھٹ پڑے، کہا ہر چیز کو برے طریقے سے استعمال کیا گیا، مسلم لیگ نون کی پوری قیادت جیلوں میں تھی، اقتدار ملتے ہی انہوں نے ٹوکے چلائے، مخالفین کو گاجر مولی کی طرح کاٹا، پی ٹی آئی نے گالم گلوچ کے بیانی کی روایت ڈالی۔
وہ جو دوستی کا ہاتھ بڑھایا گیا اور وقت کا وزیر اعظم اپوزیشن لیڈر کے گھر بنی گالا گیا ایک اچھا پیغام لے کے، ایک مثبت پیغام لے کے، اس کو بھی کمزوری سمجھا گیا کہ یہ روایت اس ملک میں کس نے ڈالی کہ جب کنٹینر کے اوپر سے صدا لگائی جاتی تھی کہ آؤ حملہ کر دو، مگر یہ ماحول کبھی نہیں دیکھا تھا کہ چور ڈاکو غدار جو قرار دیا جائے اور کہا جائے کہ آج وزیر اعظم کو گلے میں رسا ڈال کے گھسیٹ کے باہر نکالو وزیر اعظم ہاؤس سے۔ آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے سیاسی مفاد کو سوچتے ہیں تو آپ تعصب کی نظر سے سوچتے ہیں۔ کیا اموات کا جھوٹا بیانیہ ہم نے بنایا ہے؟ آپ اگر سچے تھے تو پھر یہ آپ کے مختلف رہنما 1500 سے شروع ہوں، 200 پہ آئے، کوئی 300 پہ آئے، کوئی 400 پہ آئے، اتنی تو اخلاقی جرات رکھتے کہ اگر آپ اپنے آپ کو سچا سمجھتے تھے یا آپ کا بیانیہ سچ پر مبنی تھا تو پوری پارٹی ایک بات کرتی۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں مدارس ایکٹ کو پہلے قانون بنائے پھر ترمیم کر لیں، مدارس بل پر کوئی تبدیلی قبول نہیں، بات نہ مانی تو پھر ایوان نہیں میدان ہوگا، آئین سے کھلواڑ نہیں کرنے دیں گے۔ تلخی اور بگاڑ کی طرف نہ جائیں، مدارس رجسٹریشن ترمیم بل ایکٹ بن چکا ہے، صدر 10 دن تک دستخط نہ کریں تو بل قانون بن جاتا ہے۔ خلائی مدارس کے لیے دینی مدارس کا نظام برباد نہ کریں، آزاد نہیں ہیں تو کہہ دیا جائے ہم غلام ہیں، وزیر قانون نرم لہجے میں سارا معاملہ گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ سوسائٹی ایکٹ جو خالصتاً اسی لیے بنایا گیا تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں بننے والے جتنے ادارے کمپنیاں ہوں گی وہ سب اسی میں ہی رجسٹر ہوتی رہیں گی۔ کسی کے فیض سے مدارس توڑ دیے گئے اور اس پر تمام تنظیمات مدارس نے کل اجلاس کیا اور متفقہ موقف تمام معلومات اور میٹیریل کی بنیاد پر انہوں نے طے کیا کہ یہ ایکٹ بن چکا ہے۔ بحث اس پر ہے کہ ایکٹ بن چکا ہے اور اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن کیوں نہیں ہو رہا ہے، اور ایوان صدر سے ہماری یہ شکایت ہے کہ آپ کا دوسرا اعتراض ہے وہ آئینی لحاظ سے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ندیر تاڑا صاحب جو ہیں اس بارے میں بڑے مشتاق ہیں، کوئی نہ کوئی تعویل اب بنا کر پیش کر دیں گے، تو یہ تعویلیں نہیں چلیں گی۔ اب ایک اتفاق پارلیمنٹ کا ہوا ہے، اب صاحب کہتے ہیں کہ صاحب IMF اور فلاں فلاں وہ پاکستان کے ساتھ تعاون چھوڑ دیں گے، اس کی مدد نہیں کریں گے، ناراض ہو جائیں گے۔ یہ راز تو آج ہم پر کھلا ہے کہ ہماری قانون سازیاں کیا ان کی ہدایات کے مطابق ہوں گی؟ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ رجسٹریشن نہیں کریں گے تو مدرسہ ختم ہو جائے گا۔ میں ایوان میں کہنا چاہتا ہوں آپ آج نہیں 100 سال تک بھی رجسٹریشن نہ کریں اور نہ کریں، خدا کی قسم دینی مدرسہ زندہ رہے گا، برقرار رہے گا۔ یہ جو کہا جاتا ہے جوائنٹ سیشن بلایا جائے گا اور امینڈڈ جو ہے وہاں سے، کوئی امینڈڈ ہم قبول نہیں۔ مولانا فضل الرحمان جو بھی کہیں ان کے سامنے سر تسلیم خم ہے، مگر صدر مملکت بھی پارلیمنٹ کا لازمی حصہ ہے۔ جب تک دونوں ایوانوں کا مشترکہ اجلاس نہیں ہوتا تب تک صدر کے اعتراض کا حق ختم نہیں ہوتا۔ وزیر قانون کا مولانا فضل الرحمان کو جواب کہا، سینٹ اور قومی اسمبلی نے اس بل کو پاس کیا، وزیر اعظم نے ایڈوائس صدر کو بھیجی، پھر صدر نے اس بل پر ایک چٹھی بھی بھیجی تھی۔ ہم مشترکہ اجلاس کے لیے تیار تھے، کامران مرتضیٰ نے پیغام پہنچایا کہ 17 تاریخ تک مشترکہ اجلاس نہ بلایا جائے۔ MQM پاکستان کے وفد کی اسلام آباد میں مولانا کی رہائش گاہ پر ان سے ملاقات میں مدارس بل رجسٹریشن اور ملکی سیاسی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں MQM پاکستان کے وفد نے اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر ان سے ملاقات کی، جس میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال اور مدارس بل رجسٹریشن کے معاملے پر بات چیت کی گئی۔ ملاقات کے بعد مولانا فضل الرحمان نے خالد مقبول صدیقی کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، دینی مدارس کے حوالے سے جو قانون سازی ہوئی اس کو ایوان صدر نے الجھا دیا ہے، ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ جو دینی مدارس کے حوالے سے قانون سازی ہوئی تھی اور پھر اس کے بعد اس پر ایوان صدر نے اپنے اقدامات کے تحت الجھا دیا معاملے کو، تو ہماری نظر میں چونکہ اب وہ ایکٹ بن چکا ہے اور ہمارا مطالبہ حکومت سے یہ ہے کہ اب آپ اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن کریں۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ مدارس رجسٹریشن بل کے معاملے پر مولانا فضل الرحمان کے موقف میں دلیل موجود ہے۔ ان کے موقف کو سمجھنے کی ہم نے اور قریب سے آ کے کوشش کی ہے۔ ان کی گفتگو میں، ان کی باتوں میں بڑی دلیل موجود تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہم بھی آگے چل کے بات کریں گے، ہمارے درمیان بھی گفتگو رہے گی، اور جہاں جہاں حکومت سے اور دوسری سیاسی جماعتوں سے جتنا ہم نے ان کا موقف آج سمجھا ہے اس کو آگے لے کے جائیں گے۔ دوسری جانب وفاق المدارس کی مرکزی مجلس عاملہ نے اتحاد تنظیمات مدارس کے فیصلوں اور موقف کی توثیق کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ مدارس رجسٹریشن ایکٹ کا فوری گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔
لانس نائک محفوظ شہید نشان حیدر کے 53ویں یوم شہادت پر چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی سروسز چیفز اور مسلح افواج کا خراج عقیدت۔ 1971 کی جنگ کے دوران واہگہ بارڈر پر لانس نائک محمد محفوظ شہید نے بے مثال بہادری اور قربانی کا مظاہرہ کیا۔ لانس نائک محفوظ شہید کا دشمن کی پوزیشنز پر بے خوف حملہ غیر معمولی جرأت اور وطن کے ساتھ گہری وفاداری کا عظیم ثبوت ہے۔ لانس نائک محفوظ شہید کی قربانی بہادری، عزم اور مادر وطن کے ساتھ غیر متزلزل وابستگی کی اقدار کو مزید مضبوط کرتی ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں اہم پیش رفت۔ نیب کے وکیل نے حتمی دلائل مکمل کر لیا۔ عدالت کو بتایا گیا برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی اور ایسٹ ریکوری یونٹ کے مابین 6 نومبر 2019 کو معاہدہ خفیہ رکھنے کی ڈیڈ لائن طے پائی۔ اس وقت یہ حکومت کے پاس نیشنل کرائم ایجنسی اور نجی ہاؤسنگ کے مابین معاہدے کو خفیہ رکھنے کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ کیس کی سماعت آج دوبارہ سے ہوگی۔ وکلا صفائی دلائل دیں گے، تفصیلات اس رپورٹ میں جانیے۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت اڈیالہ جیل میں احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانہ نے کی۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ نیب کی جانب سے امجد پرویز ایڈوکیٹ نے عدالت کو آگاہ کیا کہ نیشنل کرائم ایجنسی نے 29 نومبر کو پہلی قسط نجی ہاؤسنگ اسکیم کے لائبلٹی اکاؤنٹ میں منتقل کی۔ اس وقت کے وزیر اعظم نے کابینہ سے 2 دسمبر 2019 کو معاہدہ خفیہ رکھنے کے نوٹ کی سرسری منظوری لی۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ کابینہ میٹنگ سے 7 روز قبل ایجنڈا تمام ممبران کو جاری کیا جاتا ہے اور اس معاملے میں ایسا نہیں کیا گیا، جو رولز آف بزنس 1973 کی خلاف ورزی ہے۔ پبلک آفس ہولڈر کسی بھی قسم کا کوئی فنڈ ڈونیشن لے گا تو وہ ریاست پاکستان کی ملکیت تصور ہوگا۔ اس معاملے میں ضبط شدہ رقم کو حکومت کی بجائے نجی ہاؤسنگ اسکیم کے لائبلٹی اکاؤنٹ بھیجا گیا۔ نیب آرڈیننس کی دفعہ 92 کے تحت اگر پبلک آفس ہولڈر کسی بھی قسم کی رقم یا فائدہ لے گا تو وہ رشوت تصور ہوگی۔ اس ریفرنس میں ٹرسٹ بننے سے قبل ہی 240 کنال زمین ٹرانسفر کی گئی۔ نیب وکلا نے معاملے سے متعلق پاکستانی ہائی کورٹ اور بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلوں کے نقول بھی عدالت میں داخل کروائیں۔ اگلی سماعت پر وکلائے صفائی حتمی دلائل کا آغاز کریں گے۔ دوسری جانب وفاقی پولیس نے ڈی چوک احتجاج پر درج مقدمات کی تفتیش کے لیے 18 جے آئی ٹیز تشکیل دے دی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جے آئی ٹیز کی مکمل رپورٹ کو پروسیکیوشن کا حصہ بنایا جائے گا۔ آپ کو بتائیں ذوالفقار بھٹو کیس میں چیف جسٹس یحییٰ فریدی نے اضافی نوٹ جاری کر دیا۔ نوٹ میں لکھا گیا کہ مجھے چیف جسٹس قاضی فائزہ سمیت دیگر ججز کے نوٹس پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ ریفرنس میں دی گئی رائے میں کیس کے میرٹس پر کسی حد تک بات کی گئی۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ذوالفقار بھٹو کیس میں ٹرائل کورٹ اور اپلیٹ عدالت کی جانب سے فیئر ٹرائل تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں سبین شہباز سے۔ جی سبین، اضافی نوٹ سے متعلق مزید آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، دیکھیں ذوالفقار بھٹو کیس میں چیف جسٹس یحییٰ فریدی کا اضافی نوٹ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا اور اضافی نوٹ میں چیف جسٹس یحییٰ فریدی کی جانب سے جو لکھا گیا کہ مجھے چیف جسٹس قاضی فائزہ سمیت دیگر ججز کے نوٹس پڑھنے کا جو اتفاق ہوا ہے، صرف جسٹس منصور علی شاہ کے نوٹ سے جو ہے حد تک اتفاق کرتا ہوں۔ چیف جسٹس یحییٰ فریدی کی جانب سے نوٹ میں یہ لکھا گیا ہے کہ ریفرنس میں دی گئی رائے میں کیس کے میرٹس پر جو ہے وہ کسی حد تک بات کی گئی، جبکہ آرٹیکل 186 سپریم کورٹ صرف ایڈوائزری دائرہ اختیار جو ہے وہ رکھتی ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ فریدی کی جانب سے لکھا گیا ہے کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ذوالفقار بھٹو کیس میں ٹرائل کورٹ اور اپلیٹ عدالت کی جانب سے فیئر ٹرائل تقاضوں کو جو ہے وہ پورا نہیں کیا گیا۔ جی ٹھیک ہے، اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔